اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سورہ فاتحہ اور اللہم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب کا وظیفہ انگنت برکات کا حامل ہے جن کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن بیان کیا گیا وظیفہ محبت سے کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے انہیں سورہ فاتحہ اور اللہم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب کی مندرجہ ذیل برکات حاصل ہو سکتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کی برکت سے انسان اپنی زندگی کی ناکامی کو بآسانی کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے فرد کی تقدیر اچھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فرد کو زندگی کے ہر کام میں کامیابی ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے ہر شخص آپ سے عزت اور محبت سے بات کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے فرد کو وافر رزق حاصل ہو جاتا ہے اور جلد ہی فرد کے پاس وافر پیسہ اور دولت جمع ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے فرد کو تنگ دستی، قرض، غربت اور مفلسی سے ہمیشہ کے لیے اور بہت جلد نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی فرد نوکری سے محروم ہے تو سورہ فاتحہ کی برکت سے اسے اچھی جاب حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ فرد کو جاب میں ترقی اور کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے جلد ہی آپ کی آمدنی اور سیلری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے آپ کو تمام زندگی جاب کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بہن سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرتی ہے تو اس وظیفہ کی وجہ سے اس بہن کو اس کی ہر حاجت بھی حاصل ہوگی اور اس کی وجہ سے اس کے شوہر کو ترقی، کامیابی، عزت اور روحانی حفاظت بھی حاصل ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے بیوی کو اس کے شوہر کی محبت ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جاتی ہے اور شوہر تمام زندگی اپنی بیوی کی ہر بات کو مانتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کی برکت سے شوہر غیر عورت کی محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے بیوی کو اس کے سسرال میں عزت اور محبت ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے بیٹوں کو ان کی پسند کا رشتہ حاصل ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ شادی کی ہر رکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے آپ کو دشمن، کالا جادو، جنات، شیطان اور ہر قسم کے بد اثرات سے نجات مل جائے گی اور آپ ہمیشہ اللہ کے حفاظت میں رہیں گے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے آپ کو موجودہ پریشانی سے نجات مل جائے گی اور آپ آئندہ زندگی ہر پریشانی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی اور ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے ورد سے انسان میں شکر گزاری کی عادت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان منفی سوچ کے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے کاروبار میں کامیابی ملتی ہے اور کاروبار نظر بد، حسد اور ہر قسم کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے ورد سے انسان کو جسمانی اور روحانی سکون مہیا ہوتا ہے اور انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نفسیاتی مسائل اور بیماریوں کے لیے اس سورہ مبارکہ کا ورد بے حد پرتاثیر ہے اور فرد کو ہر ذہنی بیماری سے اللہ کی ذات شفا عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی موذی مرض میں مبتلا ہو اور اسے کسی بھی دوا سے شفا نہ مل رہی ہو تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ پاک کی ذات فرد کو کامل شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کی برکت سے گھر میں امن و سکون اور گھر کے لوگوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ انسان ہر قسم کے روحانی اور دنیاوی نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ سورہ فاتحہ آپ کو زندگی کی ہر پریشانی سے نجات دینے کے لیے کافی ہے اور جو فرد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اسے اور زندگی بھر کسی بھی وظیفہ یا ورد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی بھی مسئلہ کے حل کے لیے سورہ فاتحہ
اور اللہم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب کا یہ عمل مصلی پر بیٹھ کر کریں۔ وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ہدیہ محمد والے محمد اس طرح ادا کریں کہ سلام پھیرنے کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے آخر تک پڑھیں، پھر چاروں کل یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون 3 مرتبہ، پھر قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، پھر قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، پھر قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بدن پر دم کریں، پھر سورہ فاتحہ کا وظیفہ اس طرح شروع کریں۔ ہفتے کے دن کا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین اللہم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب کو 528 بار پڑھیں۔ اتوار کے دن کا وظیفہ الرحمن الرحیم اللہم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب کو 618 مرتبہ پڑھیں۔ سوموار کے دن کا وظیفہ مالک یوم الدین اللہم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب کو 242 مرتبہ پڑھیں۔ منگل کے دن کا وظیفہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب کو 236 مرتبہ پڑھیں۔ بدھ کے دن کا وظیفہ اہدنا الصراط المستقیم اللہم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب کو 1073 مرتبہ پڑھیں۔ جمعرات کے دن کا وظیفہ صراط الذین انعمت علیہم اللہم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب کو 1807 مرتبہ پڑھیں۔ جمعہ کے دن کا وظیفہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب کو 1304 مرتبہ پڑھیں۔ کم سے کم 1 ہفتہ اس ورد کو کریں، اور اگر حاجت پوری نہ ہو تو 3 ہفتے یعنی 21 دن تک آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ کہیں لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ وظیفہ کریں اور آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے مگر آپ کی حاجت پوری ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔